یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ کوئی لفظ بلفظ بیانیہ نہیں، بلکہ سادہ اردو میں مختلف ابواب کی وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے تلفظ میں کچھ غلطیاں ہوں۔ کبھی کبھی اے آئی جنس کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتا ہے، جیسے کسی مرد مصنف کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کر لینا۔ گرو یور مائنڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب اسٹیفن کووی کی The 7 Habits of Highly Effective People کے کچھ بنیادی خیالات پر بات کریں گے۔ جی، یہ واقعی ایک کلاسک کتاب ہے۔ بالکل۔ مقصد پوری کتاب کا خلاصہ سنانا نہیں، بلکہ وہ جو گہری باتیں ہیں، جو اصول ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ ہاں، جو ذاتی ترقی اور کام میں بہتری، مطلب ایک اچھی زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ ہم خاص طور پر بات کریں گے کردار اور شخصیت کی اخلاقیات میں فرق کی۔ جی، کیریکٹر ایتھک بمقابلہ پرسنالٹی ایتھک۔ ہاں، اور پھر وہ نظریات یعنی پیراڈائمز کیا ہوتے ہیں، اور پیش قدمی یعنی پرو ایکٹیویٹی، یہ کچھ اہم چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی کہ ان باتوں کو روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، عملی مشورے کیا ہیں۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب دنیا بھر میں اس کا اثر ہوا ہے۔ جی ہاں، بڑے بڑے لیڈر سے لے کر عام لوگوں تک نے اس کی تعریف کی ہے۔ ہاں، کسی نے کہا زندگی بدل گئی، کوئی کہتا ہے اصولوں پر مبنی زندگی کا نقشہ، کوئی کہتا ہے اندر کی طاقت باہر لاتی ہے۔ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ میرے خیال میں اس کی جو پائیداری ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ وقتی فیشن یا ٹرینڈز کی بات نہیں کرتی۔ اچھا۔ یہ ان بنیادی اصولوں کی بات کرتی ہے جو اب دیکھیں ہمیشہ سے اہم رہے ہیں، جیسے سچائی، ذمہ داری، انصاف۔ اور یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، کام پر بھی، گھر پر بھی۔ صحیح۔ اور ایک اہم بات جو لوگ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ کووی کے اپنے گھر والے، کہ وہ خود ان اصولوں پر چلتے تھے جن کی وہ بات کرتے تھے۔ اچھا، یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ بالکل، یہ صرف تھیوری نہیں تھی، ان کی اپنی زندگی کا عکس تھی۔ یہ واقعی بہت اہم بات ہے۔ اچھا، کووے شروع میں ہی دو طرح کے رویوں میں فرق بتاتے ہیں، ایک شخصیت کی اخلاقیات اور دوسری کردار کی اخلاقیات۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، کووی نے جب کامیابی پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ پچھلی صدی کے سمجھیں پہلے 150 سال تک زیادہ زور کردار پر تھا۔ کردار پر یعنی انسان کی اندرونی خوبیاں، دیانتداری، ہمت، انصاف، صبر۔ اچھا۔ لیکن پھر خاص طور پر پچھلے 50-70 سالوں میں زور شخصیت پر آ گیا، یعنی پرسنالٹی ایتھک۔ شخصیت باہر سے کیسا دکھتا ہے؟ ہاں، لوگوں پر اچھا تاثر کیسے ڈالنا ہے، کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے، اپنی امیج کیسے بنانی ہے، یہ زیادہ سطحی چیزیں ہیں، فوری نتائج والی۔ جیسے کوئی شارٹ کٹ یا کوئک فکس ڈھونڈ رہا ہو۔ بالکل، جبکہ کردار کی اخلاقیات یعنی کیریکٹر ایتھک وہ گہری بنیادوں پر ہے۔ وہ انسان کے اندرونی اصولوں، اس کی سچائی، اس کی مضبوطی پر زور دیتی ہے۔ کووے کہتے ہیں کہ وقتی طور پر شخصیت والی ٹیکنیک شاید کام کر جائیں، ہاں، کچھ دیر کے لیے، مگر لمبی دوڑ میں دیر پا کامیابی اور اچھے مضبوط تعلقات کے لیے کردار ہی اصل چیز ہے۔ یہ فصل کے قانون والی مثال بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، a law of the harvest، کہ آپ بغیر محنت کیے، بغیر بیج بوئے اچھی فصل نہیں کاٹ سکتے۔ کردار وہ زمین ہے جسے پہلے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اپنے ذاتی تجربے سے بھی سیکھی جب وہ اپنے بیٹے کی بیس بال کی کارکردگی سے پریشان تھے۔ جی، انہیں احساس ہوا کہ وہ اور ان کی بیوی بیٹے کی مدد کرنے کی کوشش میں اصل میں پرسنالٹی ایتھکس استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، کیسے؟ اسے سائیک اپ کرنا، مثبت سوچ کی تلقین کرنا، بجائے اس کے کہ وہ اصل مسئلے کو سمجھیں یا بیٹے کے احساسات کو جانیں۔ وہ شاید اپنی سماجی امیج کے لیے زیادہ پریشان تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ احساس ان کے لیے ایک، جسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ واہ، کردار کی یہ بنیاد پھر ہمیں نظریات یا پیراڈائمز کی طرف لے جاتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پیراڈائمز کو آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے ذہنی نقشے ہیں، مینٹل میپس۔ ذہنی نقشے؟ جی، جیسے شہر کا نقشہ خود شہر تو نہیں ہوتا صرف اس کی ایک تصویر یا نمائندگی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے نظریات، ہمارے پیراڈائمز وہ حقیقت نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ، ہمارا ماڈل ہوتے ہیں۔ اور اگر نقشہ ہی غلط ہو تو پھر صحیح منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔
اگر آپ کے پاس ہے شکاگو کا نقشہ اور آپ جانا چاہتے ہیں ڈیٹرائٹ تو آپ بھٹکتے رہیں گے۔ بات تو صحیح ہے۔ اس کی کوئی مثال دی انہوں نے؟ ہاں، وہ مشہور نوجوان عورت بوڑھی عورت والی تصویر کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، وہ جس میں ایک ہی تصویر میں دو چہرے چھپے ہوتے ہیں؟ بالکل، کچھ لوگوں کو فوراً نوجوان عورت نظر آتی ہے، کچھ کو بوڑھی عورت۔ یہ ان کی ذہنی کنڈیشننگ یا تربیت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہم دنیا کو غیر جانبدار ہو کر نہیں دیکھتے۔ ہماری دید یعنی سینگ ہماری ہستی یعنی بینگ سے جڑی ہے۔ ہمارے تجربات، ہماری اقدار، ہمارے عقائد، یہ سب مل کر ہمارا نظریہ بناتے ہیں۔ اور یہی نظریہ پھر ہمارے رویے پر اثر ڈالتا ہے۔ یقیناً، اور جب یہ نظریہ بدلتا ہے تو اسے وہ پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں، وہ آہا مومنٹ۔ جی ہاں، اور یہ تبدیلی بہت طاقتور ہو سکتی ہے۔ جیسے وہ سب وے والی کہانی؟ بالکل، ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا تھا، اس کے بچے بہت شور مچا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ خود بس خاموش نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ تو کئی کو غصہ آیا ہوگا۔ جی، انہیں بہت جلن ہوئی کہ یہ کیسا باپ ہے۔ آخر کار انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا ہوا؟ اوہ! آدمی نے نظریں اٹھائیں جیسے ابھی ہوش میں آیا ہو اور کہا، اوہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ابھی ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں 1 گھنٹہ پہلے ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا سوچوں، اور شاید انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ریئیکٹ کریں۔ اوہ خدایا! ایک لمحے میں ان کا سارا غصہ، جلن، سب ہمدردی میں بدل گیا۔ ان کا نظریہ بدل گیا، احساس بدل گیا، رویہ بدل گیا۔ یہ ہے پیراڈائم شفٹ کی طاقت۔ زبردست مثال ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے مؤثر پیراڈائم شفٹ تب آتا ہے جب ہم اصولوں کو، پرنسپلز کو اپنا مرکز بناتے ہیں۔ یہ ہمیں پہلی عادت کی طرف لاتا ہے، پیش قدمی کریں، یعنی بی پرو ایکٹیو۔ یہ صرف پہل کرنے سے زیادہ ہے نا؟ جی ہاں، یہ بہت گہری عادت ہے۔ پیش قدمی کا مطلب ہے اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرنا۔ ذمہ داری؟ ہاں، یہ سمجھنا کہ ہمارا رویہ، ہمارا موڈ، ہمارے عمل، یہ ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے، نہ کہ ہمارے حالات کا۔ اچھا، مطلب حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ جی، رد عملی یعنی ری ایکٹیو لوگ، وہ موسم خراب ہو تو موڈ خراب کر لیتے ہیں، کوئی برا سلوک کرے تو خود بھی برا سلوک کرنے لگتے ہیں، حالات انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ جبکہ پیش قدمی کرنے والے؟ وہ اپنے رد عمل کا انتخاب خود کرتے ہیں۔ کوئی لفظ رسپانسبلٹی کو توڑ کر دیکھتے ہیں، رسپانس ایبلٹی یعنی رد عمل منتخب کرنے کی صلاحیت۔ واہ، یہ تو نیا زاویہ ہے۔ یہ صلاحیت ہم سب میں ہے۔ وکٹر فرینکل کی مثال یہاں بہت اہم لگتی ہے۔ بالکل، وہ ماہر نفسیات جنہوں نے نازی کیمپ کی ناقابل تصور اذیتیں جھیلیں۔ انہوں نے وہاں دریافت کیا کہ نازی ان سے سب کچھ چھین سکتے تھے، ان کا خاندان، ان کا پیشہ، ان کی آزادی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے۔ لیکن ایک چیز وہ نہیں چھین سکتے تھے، فرینکل کی آخری انسانی آزادی، کہ وہ ان حالات پر اپنا رد عمل کیسے منتخب کرتے ہیں۔ یعنی تکلیف میں بھی انتخاب کی آزادی۔ جی، انہوں نے دریافت کیا کہ محرک یعنی سٹیمولس اور رد عمل یعنی رسپانس کے درمیان ہمیشہ ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک سپیس، اور اسی وقفے میں ہماری انتخاب کی آزادی، ہماری نشو و نما کی طاقت چھپی ہے۔ پیش قدمی کا مطلب ہے اس وقفے کو استعمال کرنا۔ بالکل، بجائے اس کے کہ ہم فوراً ری ایکٹ کر دیں۔ اچھا، اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ وہ اثر کے دائرے اور تشویش کے دائرے کی بات کرتے ہیں۔ جی۔ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن۔ یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ صحت، بچے، کام کے مسائل، قومی قرضہ، ایٹمی جنگ، یہ سب ہمارے تشویش کے دائرے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم براہ راست کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اثر کا دائرہ ہے۔ اچھا۔ پیش قدمی کرنے والے لوگ اپنی توانائی، اپنا وقت، اپنی کوششیں اپنے اثر کے دائرے پر لگاتے ہیں، ان چیزوں پر جنہیں وہ بدل سکتے ہیں یا جن پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جیسے اپنا رویہ، اپنی مہارتیں۔ بالکل، اپنے کام کا معیار، اپنے تعلقات کو بہتر بنانا۔ جبکہ رد عملی لوگ وہ تشویش کے دائرے پر توجہ دیتے ہیں۔
ہاں، وہ دوسروں کی کمزوریوں پر، ماحول کے مسائل پر، حکومت کی پالیسیوں پر، ان چیزوں پر کڑتے رہتے ہیں جن پر ان کا کوئی براہ راست کنٹرول نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے اثر کے دائرے پر کام کرتے ہیں تو یہ دائرہ پھیلتا ہے، آپ زیادہ قابل، زیادہ بااعتماد بنتے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر آپ صرف تشویش کے دائرے کی چیزوں پر فوکس کریں تو آپ کا اثر کا دائرہ آہستہ آہستہ سکڑ جاتا ہے، آپ خود کو زیادہ بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو حل اندر کام کرنے میں ہے، خود پر۔ بالکل، بجائے حالات کو کوسنے کے خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں، یہاں تک کہ ماضی کی غلطیاں وہ اب تشویش کا دائرہ ہے، ان پر کڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ جی، آج ہم اپنے اثر کے دائرے میں کیا بہتر کر سکتے ہیں، یہ اہم ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد کہ ہم ذمہ دار ہیں، یعنی پیش قدمی کر سکتے ہیں، تو دوسری عادت آتی ہے انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کریں۔ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہو، آپ زندگی میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے سب سے اہم کیا ہے۔ یعنی ایک واضح سمت کا تعین۔ جی، تاکہ آپ یہ یقینی بنا سکیں کہ آپ جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ صحیح سمت میں ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہر چیز 2 بار تخلیق ہوتی ہے۔ 2 بار؟ کیسے؟ پہلے ذہنی تخلیق یعنی فرسٹ کریشن، پھر جسمانی تخلیق یعنی سیکنڈ کریشن۔ مثال؟ جیسے آپ گھر بناتے ہیں، پہلے اس کا نقشہ ذہن میں بنتا ہے یا کاغذ پر بنتا ہے، یہ پہلی تخلیق ہے۔ پھر مستری مزدور اسے بناتے ہیں، یہ دوسری تخلیق ہے۔ اچھا، تقریر کرنے سے پہلے بھی سوچا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے؟ بالکل، سفر پر جانے سے پہلے منصوبہ بنتا ہے۔ عادت 2 جو ہے وہ پہلی تخلیق یعنی ذہنی تخلیق کے بارے میں ہے۔ اور اگر ہم خود اپنی ذہنی تخلیق نہ کریں تو پھر حالات، دوسرے لوگ یا ہماری پرانی عادتیں ہمارے لیے یہ تخلیق کر دیں گی۔ ہم بس زندگی کے بہاؤ میں بہتے چلے جائیں گے بغیر یہ جانے کہ ہماری اصل منزل کیا تھی۔ تو یہ عادت کہتی ہے کہ اپنی زندگی کا اسکرپٹ خود لکھیں۔ جی ہاں، اپنی اختیار کی بنیاد پر۔ وہ ایک مشق بھی بتاتے ہیں، جنازے والی مشق۔ اوہ، وہ تھوڑی عجیب نہیں؟ شاید شروع میں لگے، لیکن بہت طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں، تصور کریں کہ آپ اپنے جنازے میں شریک ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا سننا چاہیں گے؟ اس سے اپنی بنیادی اختیار کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل، آپ زندگی میں کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، اس سے آپ کو اپنا انجام واضح نظر آنے لگتا ہے۔ اس میں ذاتی مشن کا بیان یعنی پرسنل مشن سٹیٹمنٹ لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے آپ کا ذاتی آئین ہے، آپ کی زندگی کا بنیادی قانون جو آپ کو فیصلے کرنے میں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ بیان کس چیز پر مبنی ہونا چاہیے؟ کئی مختلف مراکز کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے کو مرکز بناتے ہیں، کچھ کام کو، کچھ خاندان کو، کچھ شریک حیات کو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بدل سکتے ہیں یا ان پر انحصار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سب سے مضبوط بنیاد اصولوں کو مرکز بنانا ہے، یعنی پرنسپل سینٹرڈ ہونا۔ اصول جیسے دیانتداری، انصاف، خدمت، ترقی۔ یہ چیزیں لازوال ہیں، مستحکم ہیں۔ تو عادت 2 اصل میں ذاتی قیادت، پرسنل لیڈرشپ کے بارے میں ہے۔ بالکل، یہ سمت کا تعین کرنا ہے، جبکہ عادت 3 وہ انتظام یعنی مینجمنٹ کے بارے میں ہے۔ ان میں کیا فرق ہے، قیادت اور انتظام میں؟ کوئی ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ ایک جنگل میں راستہ بنا رہے ہیں۔ قیادت یہ طے کرتی ہے کہ کیا یہ صحیح جنگل ہے، یعنی کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اچھا، جبکہ انتظام یہ دیکھتا ہے کہ کلہاڑی کیسے تیز چلائیں، یعنی اس کام کو زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے کریں۔ تو پہلے سمت طے کرنا ضروری ہے، پھر رفتار۔ جی ہاں، آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں قیادت یعنی سمت کا تعین شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تو عادت 3 اہم کام پہلے کریں، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یہ دوسری تخلیق ہے، یعنی ذہنی منصوبے کو عمل میں لانا۔ بالکل، یہ مؤثر خود انتظامی ہے، ایفیکٹو سیلف مینجمنٹ۔ یہ آپ کی آزاد مرضی، انڈیپینڈنٹ ول پر منحصر ہے۔ آزاد مرضی؟ ہاں، یعنی یہ صلاحیت کہ آپ اپنی اقدار کے مطابق عمل کریں، چاہے آپ کا موڈ نہ ہو، چاہے وہ مشکل لگے۔ یہ ذاتی دیانت، پرسنل انٹیگریٹی کا بھی معاملہ ہے کہ آپ خود سے کیے گئے وعدے پورے کریں۔
EM ग्रे का वो कॉल याद आ रहा है। हाँ, कामयाब शख्स उन कामों को करने की आदत डालता है जो नाकाम लोग करना पसंद नहीं करते। जरूरी नहीं कि वो खुद भी ने पसंद करें, लेकिन उनकी नापसंदगी उनके मकसद की ताकत के ताबे होती है। जबरदस्त। इस आदत में वक्त की तंजीम, टाइम मैनेजमेंट का भी बड़ा किरदार है। वो 4 क्वाड्रेंट। जी, वो बहुत मशहूर हैं। पहला क्वाड्रेंट फौरी और अहम, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, यानी बहरान, डेडलाइन वाले काम। ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट अहम लेकिन गैर फौरी, जैसे मंसूबाबंदी, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना, वर्जिश। तीसरा फौरी लेकिन गैर अहम, बहुत सी मीटिंग्स, फोन कॉल्स, दूसरों के फौरी काम जो हमारे लिए अहम नहीं। और चौथा? ना फौरी ना अहम, वक्त का ज़या, गैर जरूरी काम। तो मुअस्सर लोग किस पर तवज्जो देते हैं? वो क्वाड्रेंट 2 पर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, अहम लेकिन गैर फौरी कामों पर। लेकिन ये तो मुश्किल होता होगा, क्योंकि फौरी काम तो चीख रहे होते हैं। बिल्कुल, मसला यही है कि अक्सर हम क्वाड्रेंट 1 बहरान और 3 दूसरों की उजलत में फंसे रहते हैं। क्वाड्रेंट 2 के लिए वक्त निकालना पड़ता है। इसका मतलब है? इसका मतलब है क्वाड्रेंट 3 और 4 की गैर अहम चीजों को नहीं कहना सीखना। अच्छा, ये आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। इसके लिए वो हफ्तावार मंसूबा बंदी का मशवरा देते हैं, जो आपको अपनी अक़दार और अहदाफ के मुताबिक अहम कामों पर तवज्जो मरकूज रखने में मदद देती है। जिम्मेदारी सौंपना यानी डेलीगेशन भी इसी का हिस्सा है। जी हाँ, ये अपनी तवनाई को ज्यादा अहम कामों पर लगाने का एक बहुत मौसर तरीका है। इसकी भी किस्में हैं? हाँ, कवि 2 तरह की डेलीगेशन बताते हैं। एक है गो फॉर डेलीगेशन। गोफर? हाँ, जैसे आप किसी को भेजें कि जाओ ये करो, फिर वो करो, फिर ऐसे करो, आप हर कदम बताते हैं। ठीक है। दूसरी है स्टुअर्डशिप डेलीगेशन। इसमें आप फर्द को नतीजा, रिजल्ट की जिम्मेदारी सौंपते हैं और उसे तरीकाकार, मेथड का इख्तियार देते हैं। अच्छा, यानी क्या हासिल करना है ये बताते हैं, कैसे करना है ये उस पर छोड़ते हैं। बिल्कुल, इसमें वाज़े तवक्कुआत, रहनुमा उसूल, वसाइल, जवाबदेही और नताइज शामिल होते हैं। ये ज्यादा बाइख्तियार बनाने वाली और मुअस्सर है। ये पहली 3 आदत 2 ज़ाती फतह हो गई, इन्हिसार से आज़ादी तक का सफ़र। हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होता है, रिश्तों में रहना होता है। सही। बाहमी इन्हिसार का मतलब है ये समझना कि हम मिलकर एक टीम के तौर पर अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये ताउन, इश्तराक, सिनर्जी का तसव्वुर है। ये आज़ादी से भी ऊंचा दर्जा है। और इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है जज्बाती बैंक अकाउंट, इमोशनल बैंक अकाउंट। ये क्या चीज़ है? बैंक अकाउंट? ये एक इस्तियारा है, मेटाफर। किसी भी रिश्ते में एतमाद, ट्रस्ट की कितनी मिकदार मौजूद है, उसे ये जाहिर करता है। अच्छा। जैसे बैंक अकाउंट में आप पैसे जमा कराते हैं या निकालते हैं, इसी तरह रिश्तों में आप एतमाद जमा कराते हैं यानी डिपॉजिट्स करते हैं। कैसे? मेहरबानी से, वादे पूरे करके, दूसरे को समझने की कोशिश करके, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर। और निकालते कैसे हैं? विड्रॉल्स? बदसलूकी से, वादा खिलाफी से, बेइज्जती से, दूसरे को ना समझने से। तो मजबूत रिश्तों के लिए ज़रूरी है कि हमारा जज्बाती बैंक अकाउंट भरा हुआ हो? बिल्कुल। अगर अकाउंट खाली है या ओवरड्रॉन है तो इत्मीनान खत्म हो जाता है और फिर मिलकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ अहम डिपॉजिट्स क्या हैं जिनसे ये अकाउंट भरता है? कवि 6 बड़ी चीजें बताते हैं। पहला, फर्द को समझना, वाकई समझना कि उसके लिए क्या अहम है। दूसरा, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, मेहरबानी, शुक्रिया, लिहाज। तीसरा, वादे निभाना, ये बहुत बड़ा डिपॉजिट है। चौथा, तवक्कुआत वाज़े करना, शुरू से ही। पांचवा, ज़ाती दयानतदारी दिखाना, खास तौर पर उन लोगों से वफादारी जो मौजूद नहीं है। अच्छा, यानी किसी की गैर मौजूदगी में बुरा ना कहना? जी। और छठा, जब आप गलती करें तो खुलूस दिल से माफी मांगना। ये अवामी फतह की बुनियाद है। जी। इसी बुनियाद पर फिर चौथी आदत आती है, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। जी, ये बाहमी फायदे की तलाश का उसूल है। जब भी हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो 6 मुमकिना नताइज हो सकते हैं। 6? कौन कौन से? पहला, जीत जीत, यानी मैं भी जीतूं, आप भी जीतें।
دوسرا جیت ہار، میں جیتوں آپ ہاریں۔ تیسرا ہار جیت، میں ہار جاؤں آپ جیت جائیں۔ چوتھا ہار ہار، دونوں ہی ہار جائیں۔ اچھا، اور پانچواں صرف جیت، مجھے بس اپنی جیت سے مطلب ہے، آپ کا کیا ہوتا ہے پرواہ نہیں۔ اور چھٹا جیت جیت یا کوئی ڈیل نہیں، ون ون اور نو ڈیل۔ تو جیت جیت سب سے بہتر ہے؟ باہمی انحصار والی صورتحال میں جی ہاں، اس کا مطلب ہے ایسے حل تلاش کرنا جن سے سب مطمئن ہو، سب کو لگے کہ انہیں کچھ ملا ہے۔ یہ اس یقین پر مبنی ہے کہ سب کے لیے کافی ہے، جسے وہ ابنڈنس مینٹالٹی کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جیت ہار کی سوچ؟ وہ کمی کی ذہنیت، اسکیسٹی مینٹالٹی پر مبنی ہے کہ اگر آپ جیتیں گے تو میرے لیے کم ہو جائے گا۔ یہ سوچ اکثر مقابلے والے ماحول سے آتی ہے، جیسے کھیل یا بعض اوقات تعلیم یا قانون۔ لیکن خاندان یا ٹیم میں تو یہ نہیں چل سکتی۔ نہیں، دیر تک نہیں۔ جیت ہار یا ہار جیت آخرکار ہار ہار بن جاتی ہے، کیونکہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ جیت جیت کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمت اور لحاظ دونوں کا توازن چاہیے، اپنی بات کہنے کی ہمت اور دوسرے کی بات سمجھنے کا لحاظ۔ یہ حقیقی پختگی، میچورٹی کی نشانی ہے۔ کیا یہ ہمیشہ ممکن ہے، جیت جیت؟ شاید ہمیشہ نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر واقعی جیت جیت ممکن نہ ہو تو بہتر ہے کہ کوئی ڈیل نہیں پر اتفاق کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی برا معاہدہ ہو جو بعد میں ٹوٹ جائے اور رشتہ بھی خراب ہو۔ یعنی یہ صرف ایک ٹیکنیک نہیں، یہ ایک پورا فلسفہ ہے جو کردار یعنی دیانت، پختگی، فراوانی ذہنیت، رشتوں یعنی بلند جذباتی بینک اکاؤنٹ اور معاہدوں یعنی واضح توقعات، معاون نظام پر منحصر ہے۔ اگلی عادت 5، پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں۔ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ یہ جیت جیت کے لیے بہت ضروری لگتی ہے۔ یہ عوامی فتح کی اور مؤثر کمیونیکیشن کی کلید ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سنتے ہیں جواب دینے کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے نہیں۔ اچھا، ہاں، وہ بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا چپ ہو تو وہ اپنی بات کہیں۔ وہ اپنی سوانح عمری، اپنی کہانی دوسروں کی زندگیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے ہمدردانہ سماعت یا ایمپیتھک لسننگ کہتے ہیں۔ ہمدردانہ سماعت؟ جی، یعنی صرف الفاظ پر توجہ نہ دینا، بلکہ دوسرے شخص کے احساسات، اس کے نقطۂ نظر، اس کے فریم آف ریفرنس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کانوں سے بھی سننا، آنکھوں سے بھی دیکھنا اور دل سے محسوس کرنا۔ وہ آنکھوں کے ڈاکٹر والی مثال بھی دیتے ہیں۔ بہترین مثال کہ آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کی بات سنے بغیر، اپنی آنکھیں ٹیسٹ کیے بغیر آپ کو اپنی آنکھیں اتار کے دے دے کہ یہ لگا لو، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا تھا۔ یہ تو بیوقوفی ہوگی۔ بالکل، لیکن ہم تعلقات میں اکثر یہی کرتے ہیں، بغیر تشخیص کیے نسخے دیتے رہتے ہیں، مشورہ، اپنی رائے، اپنی تشریح۔ تو ہمدردانہ سماعت کیسے کی جائے؟ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر دوسرے کی بات کے مواد کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا، ریفریز کانٹینٹ، اور ان کے احساسات کی عکاسی کرنا، ریفلیکٹ فیلنگ، اور پھر دونوں کو ملانا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں واقعی سمجھا جا رہا ہے تو وہ اپنا دفاعی رویہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھل کر بات کرتے ہیں، انہیں نفسیاتی ہوا ملتی ہے، سائیکولوجیکل ایئر، اعتماد بڑھتا ہے۔ اور اس عادت کا دوسرا حصہ ہے پھر سمجھائیں۔ جی، جب آپ نے دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، جب جذباتی بینک اکاؤنٹ میں کچھ ڈپازٹ ہو چکا ہے، تب آپ اپنی بات زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے کوئی یونانی فلسفی کے 3 عناصر کا ذکر کرتے ہیں: ایتھوس یعنی آپ کی ذاتی ساخ، آپ کا کردار; پیتھوس یعنی آپ کی ہمدردی، آپ کا دوسرے کے جذباتی پہلو سے جڑنا; اور لوگوس یعنی آپ کی منطق، آپ کی بات کی دلیل۔ پہلے سمجھنے سے یہ تینوں مضبوط ہوتے ہیں؟ بالکل، آپ کا ایتھوس بنتا ہے، آپ پیتھوس کو بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ کی لوگوس زیادہ قائل کرنے والی ہوتی ہے۔ ان سب عادات کا جو امتزاج ہے وہ ہمیں چھٹی عادت تک لاتا ہے، ہم آہنگی پیدا کریں، سینرجائز۔ یہ کیا ہے؟ سینرجی کا بنیادی مطلب ہے کہ کل جو ہے وہ اپنے تمام حصوں کے مجموعے سے بڑا ہوتا ہے، یعنی 1+1=3 یا 4 یا 10۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تخلیقی تعاون ہے، کریٹو کوآپریشن۔
جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھلے ذہن اور احترام کے ساتھ کام کرتے ہیں، خاص طور پر جب ان میں اختلافات ہیں، تو وہ مل کر ایسے نئے اور بہتر حل تلاش کر سکتے ہیں جو ان میں سے کوئی بھی اکیلے نہیں سوچ سکتا تھا۔ اختلافات کی وجہ سے؟ عام طور پر تو اختلافات سے مسئلہ ہوتا ہے۔ یہی تو سنرجی کا کمال ہے۔ یہ اختلافات کی قدر کرنے پر مبنی ہے، ویلیوئنگ دی ڈفرینسز۔ یہ سمجھنا کہ ہر شخص دنیا کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہے اور یہ فرق کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اچھا، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ہی مکمل نہیں ہے اور دوسرے کے نظریے میں بھی کچھ سچائی ہو سکتی ہے، تب ہم مل کر ایک زیادہ مکمل تصویر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پچھلی عادتیں ضروری ہیں؟ بہت ضروری۔ سنرجی کے لیے جیت جیت کی سوچ، عادت 4 چاہیے، پہلے سمجھنے کی کوشش چاہیے، عادت 5 چاہیے، اور بلند جذباتی بینک اکاؤنٹ چاہیے۔ تبھی لوگ خود کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور دوسروں کے خیالات سنیں۔ تب وہ تیسرا بہتر متبادل، تھرڈ آلٹرنیٹیو سامنے آ سکتا ہے۔ بالکل، بجائے میرے طریقے یا آپ کے طریقے کے، ہم مل کر ایک نیا بہتر طریقہ دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی تمام عادات کا نچوڑ ہے۔ اور آخر میں آتی ہے عادت 7، آری تیز کریں، شارپن دی سو۔ جی، یہ وہ عادت ہے جو باقی تمام عادات کو ممکن بناتی ہے۔ یہ خود کی تجدید، سیلف رینیول کی عادت ہے۔ وہ لکڑہارے والی کہانی؟ ہاں، جو درخت کاٹنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس کے پاس آری تیز کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا، میرے پاس آری تیز کرنے کا وقت کہاں، میں درخت کاٹنے میں بہت مصروف ہوں۔ لیکن کند آرے سے تو کام اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ عادت 7 کہتی ہے کہ ہمیں اپنا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی خود کو باقاعدگی سے تازہ دم کرنے، رینیو کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ یہ تجدید کن شعبوں میں ہونی چاہیے؟ کوی 4 بنیادی جہتوں، ڈائمینشنز کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی، جسمانی، فزیکل، یعنی ورزش، اچھی غذا، مناسب آرام، تناؤ کا انتظام۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، روحانی، اسپرچول، یہ مذہب ہو سکتا ہے یا اپنی بنیادی اقدار سے جڑنا، غور و فکر کرنا، فطرت میں وقت گزارنا، آرٹ یا موسیقی سے لطف اندوز ہونا، جو بھی آپ کی روح کو تازگی دے۔ تیسری، ذہنی، مینٹل، یعنی اپنے دماغ کو استعمال کرنا، پڑھنا، لکھنا، نئی چیزیں سیکھنا، منصوبہ بندی کرنا، ٹی وی کا غیر ضروری استعمال کم کرنا۔ اور چوتھی، سماجی، جذباتی، یعنی دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانا اور نبھانا، خدمت کرنا، ہمدردی دکھانا، سنرجی پیدا کرنا۔ یہ عادات 4، 5 اور 6 سے جڑی ہیں۔ ان چاروں میں توازن ضروری ہے؟ جی ہاں، اور یہ سب ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ جسمانی صحت آپ کو پیش قدمی کی طاقت دیتی ہے۔ روحانی تجدید آپ کی قیادت، عادت 2 کو واضح کرتی ہے۔ ذہنی تجدید آپ کے انتظام، عادت 3 کو بہتر بناتی ہے۔ اور یہ بھی کوارڈرنٹ 2 کی سرگرمی ہے، اہم لیکن غیر فوری۔ بالکل، اس لیے اس کے لیے پیش قدمی کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ ورزش کریں یا اچھی کتاب پڑھیں، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ لیکن یہ تجدید باقی تمام عادات پر عمل کرنے کی توانائی دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اوپر کی طرف بڑھنے والا چکر بناتی ہے، این اپورڈ اسپائرل۔ ہر بار جب آپ ان عادات پر، خاص طور پر عادت 7 پر عمل کرتے ہیں، آپ ایک اعلیٰ سطح پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ اگلی بار اصولوں کو اور گہرائی میں سمجھ سکتے ہیں اور ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7 عادات مل کر ایک مکمل نظام بناتی ہیں۔ جی ہاں، جو انحصار سے آزادی اور پھر آزادی سے باہمی انحصار کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کردار کی بنیاد پر ذاتی اور عوامی زندگی میں مؤثر ہونے کا ایک جامع، اصولوں پر مبنی ماڈل ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیون کوی نے بعد میں 8ویں عادت کی ضرورت بھی محسوس کی، فرام افیکٹونیس ٹو گریٹنیس، کیونکہ ان کے خیال میں انفارمیشن ایج کی پیچیدگیوں میں صرف مؤثر ہونا کافی نہیں۔ تو آج کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے کردار کی اخلاقیت، پیش قدمی، اصول مرکزیت، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کی اس تیز رفتار، ہر وقت جڑی ہوئی دنیا میں اپنی آری تیز کرنے کی سب سے اہم سرگرمی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں نہ صرف زندہ رہنے بلکہ حقیقی معنوں میں پھلنے پھولنے میں مدد دے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل،
تو خلاصہ یہ ہے کہ اسٹیفن کووی کی 7 عادات ہمیں سکھاتی ہیں کہ کیسے پیش قدمی کے ساتھ جینا ہے، ایک واضح مقصد اور نظم و ضبط کے ساتھ، کیسے ہمدردی اور تعاون کو اپنانا ہے اور ساتھ ساتھ خود کو مسلسل بہتر بناتے رہنا ہے۔ جی، یہ فوری ٹوٹکے یا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ وہ لازوال اصول ہیں جو کسی کی بھی زندگی میں اگر سنجیدگی سے اپنائے جائیں تو واقعی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ ذاتی ترقی، بہتر کارکردگی اور ایک بھرپور زندگی کی طرف ایک راستہ ہے۔